بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محترم عابد شاہ زبیر صاحب، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پروفیشنل گروپ کے سربراہ محترم حامد خان صاحب، پورے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے وکلا نمائندگان، خصوصی طور پہ ممبران پنجاب بار کونسل ایک کثیر تعداد میں یہاں پہ تشریف لائے، اس کے ساتھ ساتھ تحصیل بار ایسوسیشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، ان کے سیکرٹری صدور صاحبان پورے پنجاب سے یہاں پہ تشریف لائے، میں دل کی اتھا گہرائی سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے اکٹھے ہو کے ایک یونانیمس ریزولوشن پاس کیا ہے، اس بات پہ اکٹھے ہو کے ہم نے ڈیلیبریشن کی ہے، وہ آئین اور قانون کی پاسداری ہے۔ یہاں پہ موجود ہر شخص جو کالا کوٹ پہنتا ہے، جو عدالتوں میں اپنے عدلیہ کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ عدلیہ ہے تو اس ملک میں قانون کی حکمرانی رہ سکتی ہے، اور اگر عدلیہ کو ڈی فنکشن کر دیا جائے، عدلیہ کو ایک سازش کے تحت بدنام کر دیا جائے، تو پھر اس میں نہ آئین ہوگا، اس ملک میں نہ قانون ہوگا۔ ابھی مجھ سے پہلے مقررین نے اس بات پہ بڑا واضح طور پہ اپنا موقف دیا کہ یہاں پہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت الیکشن پروسیس کو ڈیلے کرنے کے لیے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے، یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت روزانہ کوئی نہ کوئی نیا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ کبھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنائی جاتی ہے، کبھی چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، تو کبھی فنڈز کے نہ ہونے کا رونا رویا جاتا ہے، کبھی دہشت گردی کی آڑ میں فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام ہتھ کنڈے پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ نہ تو یہ ملک اس بات کا متحمل رہ سکتا ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی نہ ہو، آئین کے مینڈیٹ کو پامال کیا جائے۔ اس دستور کے اندر موجود ہے کہ جب اسمبلیاں ڈیزولو ہوں گی تو اس کے بعد 90 دن کے اندر الیکشنز ہونا ہے۔ سپریم کورٹ کا واضح حکم آیا جس کے اندر حکومت نے اپنی ساری معروضات پیش کی تھی، ان کو ٹرن ڈاؤن کرنے کے بعد ایک حکم دیا گیا، اس حکم کو ہمیشہ فرسٹریٹ کیا گیا۔ کبھی میں نے جیسے کہا آخری حد تک ایک جوائنٹ سیشن بھی بلایا جاتا ہے، اس جوائنٹ سیشن میں چند تقاریر ہوتی ہیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیتا ہے۔ پھر وہاں پہ توجیہ پیش کی جاتی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی اسیسینیشن اور ان کی شہادت کے بعد بھی الیکشن جو ہے وہ آگے گیا تھا، تو کبھی کانسٹیٹیوشن کو پڑھ بھی لیا کریں۔ آئین کے اندر اس ڈیلے کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے 18th امینڈمنٹ کے اندر آرٹیکل شامل کیا گیا تھا 270AA BB
جس کے اندر اس ڈیلے کو لیجیٹیمیسی دی گئی تھی، اور اگر یہ نہ دی جاتی تو شاید کسی وقت بھی یہ سوال اٹھایا جاتا کہ آئین کے اندر دیے گئے وقت سے بعد میں الیکشن کیسے ہوئے۔ اور آج یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس قارون کا خزانہ بھی آئے گا 8 تاریخ کو، ہمارے پاس اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہت اچھی ہو جائے گی، اس وقت ہمارے پاس وسائل بھی سارے پورے ہو جائیں گے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو یہ اجازت دیتی ہے؟ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جس طرح سے اس بات کو کنڈیم کرنے کے لیے کہ جس طرح 1 بائی 1 کر کے سپریم کورٹ کے ججز کو ملائن کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ججز کے اندر سے گفتگو ایسی نکالی جا رہی ہے اور وہ سرخیاں بنتی جا رہی ہیں ہر جگہ پہ کہ کسی طرح یہ تاثر دیا جائے، اور اس تاثر کو لیتے ہوئے ایک شام کو اجلاس بھی ہوتا ہے جس میں ایک بل بھی دیا جاتا ہے، اور اس بل کی کیا اہمیت ہے جب آپ کے پاس وہ اختیار ہی نہیں۔ وہ جائیں آرٹیکل 191 کو پڑھ لیں، وہ جائیں 4th شیڈول کے کلاس 55 کو پڑھ لیں، جہاں پہ پارلیمان کی حدود اور قیود کا تعین کیا گیا ہے، جہاں سپریم کورٹ کا لفظ استعمال ہوا وہاں پہ انہیں قانون سازی سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے نہ ہمارے ادارے کو کمزور کر سکتے ہیں، نہ اس ادارے پہ شب خون مارنے دیں گے۔ آج وکلا، آج یہ کالا کوٹ اس بات پہ متحد ہے کہ جب بھی عدلیہ کے اوپر برا وقت آیا، جب بھی کسی نے عدلیہ کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش کی تو یہ کالا کوٹ ان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ لیکن لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جب اس کالے کوٹ کی عزت کی بات ہوگی، جب اس کالے کوٹ کی تکریم کی بات ہوگی تو پھر ہم اس کالے کوٹ کے ساتھ ہیں، پھر ہم اپنی بار کونسلز کے ساتھ ہوں گے، پھر ہم اپنی بار ایسوسیشنز کے ساتھ ہوں گے، پھر اس کالے کوٹ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ جو اللہ پاک نے منصب ہمیں عطا کیا ہے، یہ اس کالے کوٹ کی ڈگنیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے دیا گیا ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ العزیز اس وقار اور اس عزت میں کبھی کمی نہیں آنے دیں گے۔ آخر میں آپ تمام دوستوں کا جو پاکستان کے طول و عرض سے یہاں پہ تشریف لائے، جو تمام ریپرزنٹیٹیو یہاں پہ تشریف لائے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کا اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آ کے اس ملک کی تاریخ میں اپنا نام لکھوایا ہے، اس ملک میں آئین کی بالادستی کے اس کنونشن میں آ کے آپ نے وہ جہاد کیا ہے جو آپ کالے کوٹ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اس کے ساتھ ایک چیز رہ گئی تھی کہ مجھے ابھی مختلف ڈیلیگیشنز جو مردان سے آئے ہیں قاضی انور صاحب نے بھیجے، اور خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں میڈیا کی ٹیم کا اور ان کی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے، جنہوں نے اپنا لیٹر دیا۔ اس کے صرف لاسٹ لائن میں 2 پڑھنا چاہوں گا، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آج وکلا کے ساتھ قدم ملا کر آگے چلنے کا عزم کا ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اپنے لیٹر کے ذریعے مجھے لکھا، "We assure you the fullest support of the PFUJ for any such movement in future to establish writ of the law and to strengthen the democracy in Pakistan. The journalists of the country will stand shoulder to shoulder with you for better future of the country and people of Pakistan." میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔